السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے 1000 عابدوں کو دھوکہ دینا آسان ہے، پورے دین کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کو دھوکہ دینا مشکل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اپنے اندازے میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں، یعنی نیک عمل اور عالم اور طالب علم کے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد 2 شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں، یعنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو وہ 2 شخص ایسے تھے کہ ان پر جائز ہوتا، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہو، دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ ان کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینے کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین
رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑے نہیں ہیں، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر تو کف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ فائدہ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں باندی کا اپنے مالک کو جننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گی جس طرح ایک مالک اپنی باندی پر حکم چلاتی ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فرمائی ہے کہ عورت اپنے مالک کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے جو ان کے اہل نہیں ہوں گے، ان کی دلچی اونچے مکانات بنانے میں ہوں گی اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔